السلام علیکم. یہ میری ای وی کی S1 ایئر ہے. میں اس کا جلدی سے ریویو دیتا ہوں. یہ تقریباً میں نے 472 کلومیٹر چلائی ہے. اس میں سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی ہے وہ اس کا کروز کنٹرول سسٹم ہے. یہ بہت اچھا ہے. آپ اگر اس کو لاک کر کے چلائیں تو بیٹری ٹائم بھی بہت زبردست دے دیتی ہے. مطلب اس کے نا یہ پرسنٹیج بڑی سلو ڈکریز ہوگی. اس میں 3 موڈ ہیں. ابھی کھڑے ہوئے شاید میں آپ کو دکھا سکوں گا, کیمرے میں نظر آئیں. یہ ابھی سپورٹس ڈالا ہوا ہے ریڈ پہ, اینڈ یہاں سے سپورٹ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ بھی سیکنڈ پہ ہے, یہ تھرڈ میں, اینڈ یہ فرسٹ میں. اور یہ خود ہی چینج ہوتے رہتے ہیں. ڈونٹ نو یہ نارمل ہے کہ اس میں یہاں سے ہم خود بھی کر سکتے ہیں. کبھی کبھی آٹو بھی چینج ہو دیتے ہیں. اور سپورٹ موڈ میں کروز کنٹرول بھی ایکٹیو ہوتا ہے. 75 تک میں نے ڈاؤن ہل پہ اس کو لاک کیا تھا اور بڑی زبردست سپیڈ میں یہ جاتی ہے. لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے زیادہ, کیونکہ ایک تو بیٹری ڈیپ ڈسچارج ہوگی سپورٹس موڈ میں, اور سڈن ڈسچارج کی وجہ سے بیٹری کی لائف پہ جو میں نے بک میں پڑھا ہے اور جو تھوڑی ریسرچ کیا اس سے مجھے پتہ چلا. اور دوسری چیز اس میں کہ موٹر گرم ہو سکتی ہے سپورٹس موڈ میں, تو زیادہ نہیں چلانا ہے. اس کی بک کے سیفٹی میں لکھا ہوا ہے. اور اس کی بریکنگ بہت زبردست ہے. اس کے نا فرنٹ بریک کو اگر ایکٹیو کرو تو یہ 2 لائنیں آ رہی ہیں. تو یہ اس کے کیلیپر میں آئی تھنک پسٹن ایک ہوگا تو 2 لائنیں ہیں, یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس میں. اور باقی اس کے فرنٹ پہ بھی بریکنگ بہت اچھی ہے. سیم اسی طرح ڈسک بریک ہے اور کافی بڑے سائز میں ہے. اس کے نیچے کافی سپیس ہے. میرا سامان, ہیلمٹ, سب چیزیں اس میں ایزیلی آ جاتی ہیں. چارجنگ میں نے اس کی ٹیسٹ کی تھی, وہ تقریباً میڈیم ہے, نہ سپر فاسٹ ہے نہ سلو. اور یہ پاکٹ اچھی ہے. اس میں انٹرنس کا کارڈ میں نے بلڈنگ کا رکھا ہوا ہے, اور اس میں فون بھی آ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ ہیلمٹ لٹکا سکتے ہیں. اور انڈیکیٹر اس کے ساؤنڈ بہت پیارا ہے. یہ اس کا ڈیزائن مجھے بہت پسند ہے. ریئر پہ بھی اسی طرح اس کی لائٹنگ رات کو سیفٹی کے لیے بہت اچھی ہیں. بریک اور مطلب پارکنگ جو اس کی ہیڈ لائٹ کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ بہت اچھی ہے. اس کے ٹائر دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے تھریڈز کافی ڈیپ ہیں اور بڑی زبردست ہے. چینی وے اس کی واش میں صرف کیئر کریں کہ اس میں پانی نہ ماریں, ادھر بیٹری کمپارٹمنٹ پانی نہ جائے. اور باقی پریشر واشر سے اس کی بک میں ناٹ ریکمینڈڈ ہے, پر میں نے واش کروائی ہے. اس ایریا میں آپ نا جتنا مرضی واش اس کو کروائیں, یہاں پہ زیادہ پریشر واٹر نہ ماریں. یہ ابھی بھی تھوڑے سے نا پانی کے نشان ہے, کل میں نے واش کروائی تھی. اور باقی اس کی میں لائٹنگ اگر چل جائیں دن میں, اس کی ہائی بیم بہت اچھی ہے, لو بھی بہت اچھی ہے. سسپینشن بھی بہت زبردست ہے. یہ کاربن فائبر سٹائل یہ مجھے بہت پسند ہے. اور جو سیٹ کی فرنٹ پہ بھی اسی طرح ہے. اور شاکس پہ بوٹ لگے ہوئے ہیں, یہ زبردست چیز ہے. اچھا, اس کی ایک جو تھوڑا سا میرے ساتھ نا پرابلم ہوئی ہے, اس کا یہ جو آپ ربر کا کیپ دیکھ رہے ہیں 472 کلومیٹر تک میں نے ایک لوز کر دیا ہے. میں بھی واشنگ میں کہیں گر گیا ہے یا مجھے ملا نہیں ہے. میں نے سروس اسٹیشن پہ کوشش کی تھی مل جائے, تو ای وی والوں کو میں نے کال کیا. اب دیکھو ان سے کیا ریویو ملتا ہے اگر وہ یہ سیل کر رہے ہیں سیپریٹلی. یہ ریفلیکٹر ہے صرف, اور اسی میں بریک کی لائٹ ہے. باقی کافی بڑی باڈی ہے, 2 پیسنجر کے ساتھ بھی یہ 65-67 سپیڈ تک جاتی ہے. ڈاؤن ہل میں, سپورٹس موڈ میں, ایون کہ آپ اس کو 73-74 اس کی پیک سپیڈ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور اس میں اچھی پاور ہے. اچھا, اس میں ایک اور ریجنریٹو بریکنگ کا سسٹم ہے, وہ مجھے تقریباً 200-300 کلومیٹر چلانے کے بعد پتہ چلا. اگر آپ ڈاؤن ہل جا رہے ہیں اور آپ سپیڈ اس کو ایکسیلیٹر نہیں دے رہے, تو یہ نیچرلی اس میں خود ہی یہ سینس کر لیتی ہے کہ میں ڈاؤن ہل جا رہی ہوں. اور یہ نا اس کو ریجنریٹو بریکنگ بولتی ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ کے بریک پیڈز پہ لوڈ نہیں آتا, اور اسکوٹی بڑی کنٹرول میں رہتی ہے اور خود سلو ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو بریک کی ضرورت ہے اسی سچویشن میں سڈن ایکسیلیشن کریں تو آپ ڈاؤن ہل پہ میکسیمم سپیڈ اچیو کر سکتے ہیں. باقی میں اس کی سیفٹی کے حساب سے ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, کیونکہ اس میں انجن کی ریزسٹنس نہیں ہے بریکنگ میں, تو ٹوٹل ہم ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے ویل بریکنگ پہ, فرنٹ اینڈ ریئر. اسی لیے انہوں نے ڈسک بریک دی ہے تاکہ اس کی بریکنگ اچھی ہو, یہ اسکڈ نہ کرے.
تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا آہستہ ہی چلائیں، کہ آپ کو سڈن کہیں بریک کرنی پڑے تو آپ کا انجن ہیلپ نہیں کرے گا، اونلی کیلیپرز پہ لوڈ جائے گا، پیڈز پہ اور اس ڈسک پہ، اور سکڈ نہیں کرتی، یہ سیف ہے۔ میں نے ایمرجنسی بریک ٹیسٹ بھی اس کا کیا، اگر مجھے وہ ویڈیو موقع ملا میں اس کلپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ باقی اس کا سٹینڈ نیچے ہو، وہ تو آپ نے اور ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، لوگ بتا رہے تھے کہ یہ نا اب چلا نہیں سکتے اگر سٹینڈ نیچے، اس کا ادھر سائن آ رہا ہے، بٹ ابھی سنی ڈے میں شاید نظر نہ آئے۔ اور کارڈ سے بھی اگر ہم یہاں سے سوئچ آن کیا ہوا ہے اور NFC پہ ٹچ کریں گے تو وہ آپریٹ نہیں ہوتا، مطلب NFC کام نہیں کرتا، مسٹ یہاں سے بند ہو تو پھر NFC سے آپ سوئچ آن کر سکتے ہیں، اگر NFC سے آن ہے تو یہ پھر یہاں سے سوئچ آف نہیں ہوگا۔ تو یہ اچھی چیز ہے، سیپریٹ فیچر ہے، سیکیورٹی ہے، آٹو لاک ہو جاتی ہے، اگر اسٹیئرنگ لاک پہ بھی نہیں ہے، مطلب آپ نے اسٹیئرنگ لاک کے بغیر کھڑی کی اور کچھ کو چلائے تو اس کی سیکیورٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے، یہ شور کرتی ہے، اور چند سیکنڈز کے لیے اس کا ریئر ویل لاک ہو جاتا ہے تو بائک موو نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے نیچے جو سامان ہے وہ میں دکھانا نہیں چاہ رہا کیونکہ پرسنل آئٹم کچھ پڑے میں، کسی دوست نے کچھ مزید پوچھنا ہے اس کا جینوئن ریویو تو مجھے کمنٹ میں بتائے۔ اور لاسٹ چیز، میں نے کسی جینڈیا اور جو دوسرے پاکستان میں برانڈ ہیں، مجھے نام اتنے یاد نہیں ہیں، ان سے کمپیئر نہیں کی، صرف میرے پاس یہ ہے اور یہی میں نے چلا کے دیکھی ہے تو اس کا ہی میں ریویو دے سکتا ہوں۔ کوشش کریں کہ اسی بیٹری میں لیں، اس کی لائف اچھی ہے، کیئر سے یوز کریں، سڈن فاسٹ ایکسیلریشن یا صحیح منڈ کے آپ چلا کے واپس آتی ہیں تو اس کو چارجنگ پہ نہ لگائیں، کیونکہ اس کے بیٹری کی سیفٹی میں ہے کہ تھوڑی کول ڈاؤن ہو جائے پھر چارجنگ اس کی لگائیں۔ چارجنگ ٹائم تقریباً اس کا 5 گھنٹے میں 0 to 100 ہوتی ہے، لیکن ڈیپ ڈسچارج اس بیٹری کے لیے سیف نہیں ہے، تو ریکمینڈڈ یہ ہے 20 to 90% رہیں، اوکیجنلی ویکلی ایک دفعہ 100% چارج کریں، اور ڈیپ ڈسچارج کبھی نہیں کرنی، 15 to 20 منیمم اسپیم رکھنا ہے آپ نے، اور میکسیمم 95۔ تو اس سے لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی لائف اچھی رہتی ہے۔ یہ کچھ ٹپس ہیں، باقی آپ ہر یوزر کا ڈفرینٹ طرح سٹائل ہے اس کو چلانے کا، اگر آپ کہیں اس طرح کے ایریا میں رہتے ہیں جہاں بہت ٹریفک ہے، ہر ٹائم اس کے بریک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو ویئر ٹیئر انکریز ہوگی، سڈن ایکسیلریشن اس کے ساتھ جس طرح ہم کلچ والی بائک کے ساتھ کرتے ہیں وہ کام اس بائک کے اوپر آئی ڈونٹ ریکمینڈ۔ بریک بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی بیٹری پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کو دھوپ میں نہ پارک کریں، یہ کمپارٹمنٹ گرم نہ ہونے دیں زیادہ، اور اس کی کوئی سیفٹی مجھے یاد نہیں آ رہی ورنہ میں شیئر کرتا۔ اینی وے خیال رکھیں، بائے۔